بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کا طریقہ کہاں سے لینا ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور ہم نے گھر کو بنا دیا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ثواب لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ ہم نے لوگوں کے لیے بیت، گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا، اور لے لو، مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اب یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لے لو مقام ابراہیم سے مصلی، یعنی نماز کی جگہ۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں ہم قرآن پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گھر کو پاک کر رہے ہیں رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، حتیٰ کہ وہاں جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے، تو رکوع، سجود اور طواف شروع سے ہی ہو رہا ہے۔ اور کہاں ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں تو مسجد حرام میں شروع ہی سے طواف، رکوع، سجود اور اعتکاف ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو بھی اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اس کو یہ اللہ کا حکم یہاں سے مل رہا ہے کہ وہاں سے نماز کی جگہ لے لو، نماز کا طریقہ لے لو، جیسے نماز وہاں ہو رہی ہے، جس طریقے سے مقام ابراہیم پہ امام صاحب نماز کروا رہے ہیں، ان کے پیچھے تو ہر فرقے کے لوگ پڑھ رہے ہیں نماز، کوئی ہاتھ اوپر کر رہا ہے، کوئی نیچے کر رہا ہے، کوئی سیدھے کر رہا ہے ہاتھ، ہر طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مقام ابراہیم کون سا ہے؟ جہاں پہ مصلی ہے امام کا، اور امام صاحب کا مصلی جہاں پہ ہے، اور جس طریقے سے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں، اور یہ نماز شروع سے ہوتی آ رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو مزید دیکھنا ہو تو آپ احادیث سے ویریفائی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر احادیث میں کوئی فرق آ رہا ہو، قرآن کی آیت میں کوئی فرق آ رہا ہے، تو عالم حضرات جو ہیں وہ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آیت میں اور احادیث میں اگر فرق ہے تو کیوں آ رہا ہے، وہ آپ کو سمجھائیں گے، گائیڈ کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔